الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل وسلم عليه. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 اور 159-160 ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر جمع ہے شعیرتن کی، اس کا معنی ہے علامت۔ صفا اور مروہ یہ مکہ معظمہ میں دو پہاڑیوں کے نام ہیں، اور یہ کعبۃ اللہ سے تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہے۔ صفا کی پہاڑی بیت اللہ کے نزدیک ہے اور مروہ کی پہاڑی تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ حج اور عمرے میں یہاں حجاج کرام اور معتمرین سعی کرتے ہیں، 7 مرتبہ دونوں میں کے درمیان آنا اور جانا ہوتا ہے، اور اسی کو سعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے، عبادت کی نشانیوں میں سے، اللہ کی بندگی کی نشانیوں میں سے۔ حج کے احکامات میں سے ایک حکم سعی بین الصفا والمروہ کی ہے۔ حج اسلام کا ایک رکن ہے، لیکن یہ سعی واجب ہے۔
ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس سعی کا آغاز کیسے ہوا، اس کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری میں اس کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں چھوڑ کے تشریف لے گئے۔ اس وقت یہ چٹیل میدان تھا، ان کے پاس صرف ایک تھیلا تھا، اس میں کچھ کھجورے اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ تو کھجورے اور پانی لے کر ابراہیم علیہ السلام پھر واپس چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس غیر آباد جگہ میں آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں نہ کوئی انسان ہے نہ اور کوئی چیز ہے، اور آپ اسی طرح ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ سوال انہوں نے کئی بار دہرایا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، چلتے جا رہے تھے، پیچھے کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے۔ پھر اماں ہاجرہ نے پوچھا اور سوال کیا کہ کیا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ دونوں کو یہاں چھوڑ دو اور میں چلا جاؤں۔ تو کہنے لگی بس تو اللہ ہمیں پھر ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی، اور جو پانی موجود تھا خود بھی پیتی رہی اور اس کو بھی پلاتی رہی، اور اسی طریقے سے وہ کھجور اور پانی جب ختم ہو گیا تو وہ خود بھی پیاسی ہو گئی، بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ تو بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، اس سے یہ حالت دیکھی نہیں جا سکتی تھی، تو دوڑ کر چلی گئی، صفا کی پہاڑی پر کھڑی ہو کر نظر ڈالنے لگی کہ کہیں سے کوئی شخص نظر آ جائے، کہیں پانی نظر آ جائے۔ وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو پھر صفا کی پہاڑی سے اتر کر مروہ کی طرف چلنے لگی، اور راستے میں چونکہ نشیبی جگہ ہے، میلین اخضرین جس کو کہتے ہیں، دو سبز ستون جو نظر آتے ہیں، وہاں لائٹس لگائے ہیں آج کل، تو اس میں تھوڑی سی تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزر گئی۔ جب مروہ پہنچ گئی، وہاں نظر ڈالی کہ کوئی شخص نظر آئے یا کہیں سے کوئی پانی کی امید پیدا ہو جائے، تو وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ یہ عمل اماں ہاجرہ نے 7 مرتبہ کیا، کہ کبھی صفا پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کبھی مروہ پہاڑی پر جا کر دوڑ کر جاتی ہے، وہاں کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یعنی اس سعی کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے اس عمل کو حج اور عمرے کا بنیادی جز اور عبادت قرار دیا اور اس کو بنا دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے اور دین نے عورت کو کتنا بڑا اونچا مقام دیا ہے، کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے
اس کو معمول بنا دیا اور حج عمرے کا ایک لازمی حصہ قرار دیا گیا۔ یہاں پر آخری مرتبہ جب مروہ پر تھی تو انہوں نے ایک آواز سنی، آواز سن کر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنے لگی کہ مطمئن ہو جا۔ اس کے بعد انہوں نے کان لگایا تو پھر آواز سنی، سن کر کہنے لگی کہ اے بولنے والے، تو نے آواز تو سنا دی، اگر تیرے پاس کوئی مدد کی صورت ہے تو ہماری مدد کر دے۔ کیا دیکھتی ہے کہ جس جگہ یہ زمزم کا پانی ہے وہاں فرشتے نے اپنی ایڑی مار دی اور تھوڑی سی جگہ کریدی زمین کی، یہاں تک کہ زمین پر پانی ظاہر ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے وہاں حوض کی صورت بنانی شروع کر دی اور اپنے مشکیزے میں پانی بھر دیا۔ مشکیزے میں بھرنے کے بعد بھی پانی اسی طرح جوش مار رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی والدہ پر کہ اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو زمزم زمین پر جاری ہونے والا چشمہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس کے پانی کو روکا۔ اب انہوں نے اس پانی میں سے پیا اور بچے کو بھی دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کو اللہ نے یہی پر بیت اللہ ہے، اور اس گھر کو یہ لڑکا اور اس کے والد آباد کرنے والے ہیں، ان دونوں نے ان کو تعمیر بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے رحمہ اللہ نے وہاں بنی جرہم قبیلے کے یہاں آباد ہونے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بنو جرہم قبیلہ جو عرب کا قبیلہ تھا کہ وہ یہاں آ کر چونکہ پانی کا انتظام ہو گیا، ظاہر بات ہے پانی بنیادی ضروریات میں سے ہے، جہاں پانی ہوتا ہے تو وہاں لوگ آباد ہو جاتے ہیں، تو اس کی آباد ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلے میں پھر شادی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور واپس پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شام اور عراق کے علاقے سے آنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہی پر بیت اللہ کی تعمیر کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ عمل تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تھا اور جس کے نتیجے میں اس امت کے لیے اس کو معمول بنایا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے یا اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے۔ فمن حج البیت، سو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، اس بات کا گناہ اس پر نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، طواف سعی، جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے تو فلا جناح علیہ، نہیں ہے اس پر ذرہ برابر گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں میں طواف یعنی چکر لگائے، طواف کرے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیک کام کرے، تطوع کہتے ہیں دل کی خوشی سے کسی نیک کام کو کرنا، بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، تو جو بھی شخص خوشی سے کوئی نیک کام کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ رب العالمین قدردان ہے، عالم جاننے والا ہے۔ ہر نیک اور اچھے عمل کی اللہ رب العالمین قدر کرتا ہے۔ قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا کرے گا۔ عالم جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔
صحیح بخاری میں حضرت عاصم بن سلیمان سے نقل کیا ہے کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفا اور مروہ کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ ان پر آنے جانے کو جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے، یعنی صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی یہاں جانے کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جاہلیت کے کام میں سے ایک کام ہے۔ تو جب اسلام آیا تو ہم ان پر جانے سے رک گئے کہ شاید یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور جو اس میں طواف کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہو، یعنی یہاں آنا اور جانا، صفا اور مروہ کے پہاڑی کے درمیان آنا جانا جو کرے گا حج اور عمرے کے دوران تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اس وہم کو گویا کہ دور کیا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں انصار منات کے لیے احرام باندھتے تھے، منات بت کے لیے جو مشہور اور معروف بت تھا، تو جب اس کے لیے احرام باندھتے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو حلال نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ منات کے پجاری تھے۔ تو یہ انصار لوگ جاہلیت کے زمانے میں اس کے لیے احرام باندھتے تھے، اور چونکہ یہاں صفا اور مروہ کی پہاڑی پر تو عیساف اور نائلہ نام کے بت پڑے ہوئے تھے، تو وہ یہاں آنے کو اور چکر لگانے کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، صحیح کرنے کو حلال نہیں سمجھتے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے آئے تو انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس کا حج پورا نہیں کرے گا جس نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کی، اسی لیے یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور اگر کوئی اس کو چھوڑ دے گا اس پر دم واجب ہوگا، اور یہ سعی پیدل کرنا لازم ہے بغیر کسی عذر کے۔ اگر کسی نے سواری پر کیا، صحیح کی اور اعادہ نہیں کیا تو اور دوبارہ بھی صحیح نہیں کی تو اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف یہ ایک چیز تھی کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ یہاں آنے اور جانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ نسائی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ صفا اور مروہ پر تانبے کے دو بت تھے، ایک کا نام عیساف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ مشرکین حج یا عمرے میں صفا مروہ پر جاتے تھے تو ان کو ہاتھ لگاتے تھے، عیساف بت کو اور نائلہ بت کو، یعنی صفا کی پہاڑی پر جا کر اس بت کو ہاتھ لگاتے اور مروہ کی پہاڑی پر جا کر وہاں جو نائلہ بت تھا اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان دونوں کو پھینک دیا گیا۔ اب مسلمان کہنے لگے کہ صفا اور مروہ پر آنا جانا یہ تو جاہلیت والوں کا کام ہے جو اپنے بتوں کی وجہ سے ان پر آتے اور جاتے تھے، لہذا ان دونوں کے درمیان صحیح کرنے سے مسلمان رک گئے اور دلوں میں یہ خیال تھا کہ یہ تو جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا، اب ہم کیوں جائیں؟ اسلام لانے اور اسلام کے آنے کے بعد ہم کیوں چلے جائیں؟ وہ تو عیساف اور نائلے کے لیے مشرکین جایا کرتے تھے تو ہم نہیں جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی کہ نہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ تو بعد میں ان لوگوں نے آ کر اس پر بت رکھ دیے اور یہاں انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا تھا جاہلیت کے دور میں مشرکین۔ حقیقتاً تو یہ اما ہاجرہ علیہ السلام کی سنتیں ہیں، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے ان دونوں کے درمیانی سعی کو چھوڑ دے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث نقل کیا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب،
بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کی، من البینات واضح چیزیں، والہدا اور ہدایت کی باتیں، ہاں واضح بینات روشن دلائل جو ہم نے نازل کی ہیں، والہدا اور ہدایت والی چیزیں جو ہم نے نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ کب چھپاتے ہیں؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ من بعد ما بیناہ کہ ہم نے اسے خوب واضح کر دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ ان روشن نشانیوں کو اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، واضح نہیں کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور ان پر لعنت بیچنے والے بھی لعنت بیچتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اور بیان کیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ سو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کروں گا۔ ایسے لوگ کہ جو توبہ کرے اور اپنے احوال کو درست کر لے اور جو حق چھپایا ہے اس کو خوب واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے، اس کی توضیح اور وضاحت لوگوں کو کر دے۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی میں توبہ قبول کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ علامہ واحدی نے اسباب النزول میں لکھا ہے کہ یہ آیت علماء یہود اور اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے آیت رجم کو چھپایا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کے نزدیک بدکار زناکار مرد اور عورت کے لیے جو محسن ہو، شادی شدہ ہو، کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جو تورات شریف میں بیان کیے گئے تھے ان کو چھپایا۔ حضرت معاذ بن جبل کی روایت در منصور میں نقل ہے کہ دیگر انصار نے بعض علماء یہود سے تورات کی بعض باتیں دریافت کی، یعنی انصار نے یہود کے علماء سے کچھ باتیں معلوم کی تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا، انہوں نے نہیں بتایا، ان باتوں کو چھپایا۔ تو اس پر اللہ تعالی نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابو العالیہ نے بھی یہی بات کی ہے کہ اہل کتاب کا ذکر اس آیت میں ہے کہ جنہوں نے حسد کی وجہ سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی اور آپ کی صفت اور نعت کا کتمان کیا، اس کو چھپائے رکھا، تو ان لوگوں کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگر 2 آیتیں نہ ہوتی جن میں علم چھپانے کی وعید مذکور ہے تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے کثیر مکثرین فی الحدیث ہے، سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی قرآن کریم میں کہ جس میں کتمان کے لیے شدید وعید سنائی گئی تو پھر میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا علم چھپایا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دینی معاملہ میں نفع پہنچاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائے گا، آگ کی لگام لگائے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔
اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بیچتے ہیں۔ لعنت کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، رحمت سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو دور رکھا ہے، دور کر دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو حق چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں، ان کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ لعنت کرنے والوں سے بھی لعنت بیچتے، اس سے کیا مراد ہے کہ لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، حضرت عطا ایک تابعی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد جنات، انسان اور زمین پر چلنے والے تمام جاندار مراد ہیں۔ لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، جو حق چھپانے کا عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور اللہ کے یہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بھی ان کے اوپر لعنت بیچتے ہیں۔ البتہ یہ کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کر دیا تو میں ان کے توبے کو قبول کر لوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف توبہ قبول نہیں ہے کہ نفس الفاظ سے کہہ دے اور پھر عمل کی اصلاح نہ کر لیں، جو چیز اس نے چھپائی ہوئی ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کر لیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں آزاد خیال قسم کے لوگ، جو اہل حق کو چھوڑ کر خود مجتہد بن جاتے ہیں اور تجدد کرتے ہیں، مجددین بن جاتے ہیں، مصنفین اور مضمون نگار بہت ساری باتیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں اور حق کو چھپانے کا عمل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنا قلم کے زور سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ جائیں اور صرف کہتے ہیں کہ میں نے تو توبہ کر لیا ہے۔ نہیں، جس قدر زور اس نے اس جھوٹ کو پھیلانے میں لگا دیا ہے، اسی قدر بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے اور پھر اس جو جھوٹ اس نے پھیلایا ہوا ہے اس کی بجائے حق لوگوں کے سامنے پیش کر دے، لوگوں کے اوپر وعدے کر دے کہ میں نے یہ بات غلط کی تھی، یہ کام غلط کیا تھا، یہ میں نے حق کو چھپایا ہوا تھا، اور اس کی جگہ ٹھیک بات یہ ہے، ٹھیک حکم یہ ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، بہت سے لوگ صریح کفر اختیار کر لیتے ہیں اور پھر اس کی اشاعت بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اشاعت کے ذرائع بہت ہیں نا، میڈیا کا دور ہے، تو معمولی چیز ان کے پاس آ جاتی ہے اور ویسے بھی اس کو بغیر کسی تحقیق کے آگے پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ بہت خطرناک کام ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر کیا فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ، جو یہ کام کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل من علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا بھی تھا اور پھر اس نے اس بات کو چھپایا، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ ترمذی شریف نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو شدید وعید ہے۔ اسی طرح کئی احادیث ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جسے علم کی کوئی چیز معلوم ہو تو وہ اسے بتا دے، اور جسے معلوم نہ ہو تو وہ واللہ اعلم کہہ دے، یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا، کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی علم کی بات ہے کہ جو کچھ نہ جانتا ہو اس کے بارے میں کہہ دے اللہ اعلم۔ اس لیے علماء ربانیین جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، آیات، احادیث، اقوال صحابہ اور اسلاف میں سے کسی کا قول پیش کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں واللہ اعلم۔ فتویٰ جاری کرتے تو اس کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ واللہ اعلم بالصواب۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی لعنت میں آ جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ میں لعنت سے بچائے، اور بتکلف اپنے آپ کو عالم نہ بنایا جائے۔ علم نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا نا، قل ما اسألکم علیہ من اجر، تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں مانگتا ہو،
وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بناوٹی نہیں ہوں، بناوٹ نہیں کر سکتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا ہوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ لا ادری نصف العلم، ہاں یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے۔ ہاں جی، تو بعض اوقات ایک ناقص علم والا ہوتا ہے، ہاں جی، آپ کو ایک مسئلے کے بالکل 100% بھی پتہ ہوگا، جب کوئی بندہ پوچھے گا تو آپ سے آگے ہو کر وہ جواب دینا شروع کر دے گا۔ تو بارکی اس میں احتیاط ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار، تم میں سے جو شخص فتویٰ دینے میں زیادہ جری ہے، بہادر ہے، جرأت مند ہے، تو وہ دوزخ میں جانے پر زیادہ جرأت کرنے والا ہے۔ نعوذ باللہ من النار، سنن دارمی کی حدیث ہے۔ بہرکیف یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس آیت میں وعید سنائی گئی ہے، اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ بغیر تحقیق کے بات نہیں پھیلانی چاہیے اور نہیں بتلانی چاہیے۔ جس کو کوئی فتویٰ دیا گیا علم اور تحقیق کے بغیر تھا تو اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے اس کا فتویٰ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الذی یفتی الناس فی کل ما یستفتیٰ لمجنون، جو شخص لوگوں کو ہر استفتاء کا جواب دے، ہر استفتاء کا، جس نے بھی جو سوال کیا اور یہ اس کو جواب دیتا ہے لگا ہوا، تو کہتے ہیں وہ دیوانہ ہے، اجی لمجنون، یہ پاگل ہے کہ ان کو ہر چیز کا علم نہیں ہے اور ہر چیز کا جواب دیتا ہے۔ تو باقی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور اس حال میں مر گئے کہ وهم کفار، وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ کفر کی حالت، کافر ہوئے، انکار کیا، بنیادی عقائد سے انکار کیا، رسالت سے انکار کیا، آخرت سے انکار کیا، ہاں جی، کتابوں میں سے کسی کتاب سے انکار کیا، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی سے انکار کیا، متفقون علیہ عقائد میں سے کسی سے انکار کیا، کافر ہو، شرک کیا، تو جتنے بھی یہ گناہ ان کے کام ہیں بڑے، جس میں ایک انسان کافر بن جاتا ہے اس کام کے کرنے پر۔ ختم نبوت سے انکاری ہوا، جس میں تمام نصارہ مشرکین، یہود اور نصارہ، ملاحدہ اور زنادقہ، یہ سارے لوگ کہ جو اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، تو یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ اس حال میں مر گئے، وہم کفار، کہ وہ کافر ہو، کفر کی حالت میں ان کو موت آ جائے۔ ایک تو یہ کہ یہ سارے کام کرتا ہے، انکار بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، لیکن موت سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ جب تک غرارے کا وقت نہیں آیا ہے، نزع کی حالت نہیں آئی ہے، نا امیدی کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے، اور توبہ کرتا ہے تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اور ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے بھی غلطیاں اور گناہ اور خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو لہذا وہ تو الگ بات ہے، لیکن کفر کی حالت میں ان کو موت آ جائے تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ان کو انتظار نہیں کیا جائے گا، ان کو ڈھیل نہیں دی جائے گی، مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ مضمون ہے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، یعنی کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے نا کہ کافر تو ایک دوسرے پر لعنت نہیں کرتے ہیں، اور یہاں تو یہ کہہ دیا گیا کہ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تمام انسان بھی لعنت، چلو مسلمان تو کافروں پر لعنت کرتے ہوں گے، لیکن کافر تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لعنت نہیں کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر چیز دنیا میں لعنت نہیں کرتے ہیں، مگر آخرت میں سب ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے، ہاں جی۔ ثم یوم القیامت، پھر یہ لوگ قیامت کے دن، سورہ عنکبوت میں ہے، یکفر بعضکم ببعض، یہ ایک دوسرے سے برگشتہ ہو جائیں گے،
وَيَلَعْنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں ہے قرآن کریم نے کہہ دیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے۔ سورۃ اعراف میں ہے كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ۔ جہنمیوں کے ایک گروہ کو جب پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کے بعد دوسرا گروہ جب چلا جائے گا تو بعد میں آنے والے پہلے والوں کے اوپر لعنت کریں گے، جی لعنت بھیجیں گے۔ یہ بعد والی جو گروہ ہے، یہاں تک کہ جب دوزخ میں ایک دوسرے کو پالیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ جو ہم سے پہلے آگے ہے نا، یہ ہماری گمراہی کے باعث بن گئے تھے اور ہم ان کی وجہ سے کفر کر بیٹھے اور شرک کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوگنا عذاب دے دے۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، اب تو دونوں کے لیے ہے، پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے۔ جنہوں نے گمراہ کیا ان لوگوں کے لیے بھی دوگنا عذاب ہے، اور جو گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی میں آ گئے ان کے لیے بھی دوگنا عذاب ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے تھے، حق نہیں آیا تھا، انبیاء علیہ السلام نہیں آئے تھے، کتابیں نہیں بھیجی گئی تھی، اللہ کا پیغام تمہارے پاس نہیں آیا تھا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا، ہم نے اپنے سرداروں، اپنے چودھریوں اور اپنے بڑوں اور اپنے وڈیروں اور اپنے امینیز اور امپیز اور اپنے ان لوگوں کی بات مانی تھی، ان کے پیچھے چل پڑے تھے، وَكُبَرَاءَنَا، اور اپنے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو یہ ہمیں انہوں نے گمراہی کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دے دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت فرما، یہ کہیں گے پھر۔ لیکن اللہ رب العالمین صرف ان کے اوپر لعنت نہیں کرے گا، ان کے بڑوں کے اوپر جو ان کی گمراہی کا ذریعہ بن گئے تھے اور یہ ان کے پیچھے جا رہے تھے، گمراہی میں ان کے ساتھ دے رہے تھے، بلکہ دونوں کے لیے دوگنا عذاب ہوگا۔ اسی لیے فرمانا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، سد راہ بن گئے، تو زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے لیے عذاب میں اضافہ کریں گے، عذاب کے اوپر عذاب میں اضافہ کریں گے۔ کیوں؟ بما کانوا یفسدون، بمقابلہ ان کے فساد کے کہ جو وہ کرتے تھے۔ تو بار کے اس طرح کی آیات ہے جو یہاں ذکر کی گئی ہے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ مہلت تو اسے دی جاتی ہے جسے اپیل کرنے کا موقع دیا جائے، تو کافروں کو تو اپیل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ لعنت کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت اور ظالموں پر اللہ کی لعنت، لیکن کسی خاص شخص پر لعنت کہاں جا سکتا ہے، کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ ملعون ہے خاص کسی شخص کے بارے میں، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، خاص طور پر معین کر کے اسی شخص کی پر لعنت بھیج نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا جو زندہ انسان ہے اس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے تو لعنت نہیں بھیجا جا سکتا۔ ہاں، جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو، پتہ ہو، قرآن اور سنت نے بتلا دیا ہو کہ یہ کفر پر دنیا سے چلے گئے، فرعون ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور اس طرح کے جو بڑے بڑے کفار ہیں، سرغنے ہیں، جو کفر کے سرغنے ہیں، تو ان کے اوپر لعنت بھیج سکتے ہیں کیونکہ وہ حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے۔ بار کے ملعون اور لعین کہہ دینا عام طور پر اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کی چادر ہوا نے ہٹا دی، ہوا آئی اور اس کی چادر کو ہٹا دیا اس سے، تو اس نے ہوا پر لعنت کر دی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کر، ہوا پر لعنت نہ بھیج، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی چیز پر لعنت کرے، کسی بھی چیز پر، فرد پر یا چیز پر، وہ چیز اس کی اہل نہ ہو، یعنی اس لعنت کا اہل نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ لعنت کرنے والے پر وہ لعنت لوٹ آتی ہے، لعنت کرنے والے پر وہ لعنت لوٹ آتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو چنانچہ لعنت کہتے ہیں کہ اپنے لیے جب بندہ استعمال کرتے ہیں کسی کے حق میں، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، اہل نہیں ہے، تو یہ لعنت جاتی ہے اور پھر واپس لوٹ کر اسی کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں لعنت سے بچائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی ایک موقع پر جب ان کے ڈولی کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ اے عورتوں تم صدقہ کرو، مجھے دوزخ میں تمہاری تعداد زیادہ دکھلائی گئی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو، یعنی یہ ہم کیوں جہنم میں زیادہ عورتیں جاتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری بھی کرتی ہو، یہ دونوں کام تمہارے اندر ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ میں نے دیکھی ہے، مجھے دکھائی گئی ہے، لہذا لعنت سے بچو، لعنت سے بچو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر دی، شرک کی تردید کر دی گئی اور بتلایا گیا کہ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے۔ اب اس دعوے کے لیے دلیل بیان کیا جا رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اختلاف کہتے ہیں آگے پیچھے آنے کو، تو رات گزرتی ہے دن آتا ہے، دن گزرتا ہے تو رات آتی ہے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں نا، تو واختلاف اللیل والنہار کا مطلب یہ ہے کہ رات دن کے الٹ پھیر میں، پھر اس کے الٹ پھیر میں یہ بھی ہے کہ دن گھٹتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن لمبے ہوتے ہیں اور رات گھٹتی ہے، تو یہ بھی اختلاف ہے راتوں اور دن کا۔ تو اس کا یہ الٹ پھیر جو ہے اس میں والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں، وہ کشتیاں تجری فی البحر کہ جو چلتی ہیں فی البحر سمندر میں، اور سمندر میں چلتی ہے تو کس چیز کے لیے چلتی ہے؟ بما ينفع الناس، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، لوگوں کے نفع کے لیے جو سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ کشتیاں چلتی ہیں، تو اس میں بھی وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، وما انزل اللہ، اور وہ جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا نازل کرتا ہے اللہ، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا به الارض، پھر زندہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے زمین کو، سوکھی زمین، خشک زمین کو اس پانی کے ذریعے اللہ نے زندہ کیا، سرسبز و شاداب بنایا۔ تو اس میں بھی کب بعد موتہا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اس کی مردنی کی کیفیت کے بعد دوبارہ اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، تو اس میں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس میں زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور، وَبَثَّ، اور پھیلا دیے اللہ نے فِيهَا اس میں، مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور۔ دابہ کس کو کہتے ہیں؟ ما یدب علی الارض، جو زمین پر چلتی ہیں، ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر چلنے والی ہے، رینگنے والی ہے، تو جو بھی زمین پر چلتی ہیں، اس میں بھی وتصریف الریاح، اور اسی طرح ہواؤں کے گردش کرنے میں، ہواؤں کی جو گردش ہے اس میں بھی وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور بادلوں میں، السحاب بادل، المسخر جو مسخر کیا گیا ہے، تابع کیا گیا ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، تو آسمان اور زمین کے درمیان اس فضا میں جو بادل چلتے ہیں اور یہ اللہ نے تابع کر دیے ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے وہیں پر جا کر وہاں بارش برساتے ہیں، تو اس میں بھی لآیات، البتہ نشانیاں موجود ہے، ضرور نشانیاں موجود ہے، لآیات لقوم یعقلون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس میں توحید کے دلائل بیان کر دیے، جب وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، نازل ہوئی تو مشرکین کو تعجب ہوا، حیران ہوئے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ معبود صرف ایک ہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ وہ تو کہتے تھے نا کہ 360 بت ہیں اور ان کے مختلف کام ہیں، تو انہوں نے دلیل مانگی کہ آپ اس کی کوئی نشانی پیش کریں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت بھی اور اس دعوے کے ثبوت کے لیے قرآن کریم میں اس جیسی
ہزارہ دلائل ہیں جو اس دعوے پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے قرآن میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق اور مالک ہونے کا اور کائنات میں تصرفات فرمانے کا تذکرہ کیا۔ مشرک بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام مخلوق نہیں کر سکتے، یہ خالق کا کام ہے، یہ صرف اور صرف ایک خدا یہ کام کر سکتا ہے۔ تو وہ سمجھ جاتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، تنہا ایک تو خدا ہے۔ کیوں کہ اس طرح ڈسپلن کے ساتھ اور منظم انداز میں یہ چلنا، یہ سب کچھ کرنا، یہ اگر ایک کے علاوہ دو ہوتے تو اس طرح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو قرآن کریم نے دوسری جگہ پر اس کی دلیل بیان کی ہے۔ تو ان آیات میں غور کرے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور واحد ہے۔ مشرکین کا عجیب طریقہ تھا، اور اب بھی ہے، کہ پیدا تو ان کو اللہ نے کیا ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، ہر طرح کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ ان کی کرتا ہے، اولاد دیتا ہے تو وہی دیتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے تو وہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن مشرکین عبادت دوسروں کی کرتے ہیں، ہاں جی، احسان کوئی کرتا ہے، اور یہ شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں، کسی اور کے چوکٹ پر جا کر جھکتے ہیں، زمین نیاز جھکاتے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، قرآن کریم نے یہ ان کا اعتراض دوسری جگہ ذکر کر دیا۔ کیا تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا اس پیغمبر نے؟ بلا شبہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، ہاں جی، عجیب بات ہے کہ معبود ایک ہی ہے۔ یہ سوال مشرکین کیا کرتے تھے، تو ان کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی۔ اس کے لیے پھر قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ دلائل ہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق یہ اللہ نے پیش کر دی ہے کہ ان سے اگر تم پوچھ لو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ان مشرکین سے اگر آپ پوچھ لیں کہ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کر دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے کہہ دیجئے کہ جس کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، مجھے ذرا دکھلاؤ، ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے کون سی چیزیں جو انہوں نے پیدا کی ہے، تمہارے ان خداؤں نے، ان معبود نے کون سی چیز پیدا کر دی ہے کہ جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ باہر کی یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ ایک دلیل بنا دیا۔ هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا، سورۃ فرقان میں ہے کہ اللہ وہ ہیں کہ جس نے بنا دیا رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، تو یا ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا، تو اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کر دی ہیں، حق کے ساتھ پیدا کر دی ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، یہ نشانی ہے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کر دی ہے۔ تیسری نشانی، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں سامان لے کر، جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، ایسے سامان لے کر ان کشتیوں کا چلنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ جی، طرح طرح کے بہت سارے چیزیں یہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیتے ہیں۔ سمندر کیا ہے؟ دو براعظموں کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ جی، تو آج کل اگرچہ جہازوں کے ذریعے بھی چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں اور ریل گاڑیوں کے ذریعے بھی منتقل ہوتی ہے، لیکن آج کے اس جدید دور کے اندر بھی جی کشتیوں سے انسان مستغنی نہیں ہے۔ بہت بڑی تجارت کشتیوں کے ذریعے، سمندری بھیڑوں کے ذریعے ہوتی ہیں۔ تو ایک ذریعہ ہے یہ پانی، یہ بڑی بڑی چیزیں ان سمندروں کے اندر، اس کے لیے ہوائیں موافق بنانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ یورپ سے ایشیا اور ایشیا سے یورپ تک یہ ساری چیزیں منتقل کرنا، اس کے ذریعے سے یہ لوگوں کے فائدے کے لیے نا، اس میں انسانوں کا نفع ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کی دوسری جگہ پر بھی ہے، لہذا یہ تیسری نشانی۔ چوتھی نشانی بارش کے نازل ہونے کا، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، یہ واضح ہے۔ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ وہ ذات ہے کہ جو بارش کو نازل کرتا ہے، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ یہ لوگ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی کام بنانے والے ہیں اور سب تعریفوں کا مستحق ہے، لائق ہے۔ تو یہ وانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ کی رحمت کے آثار اور نشانیوں کو ذرا دیکھ لو، غور سے دیکھ لو، کیسے اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے خشک ہونے کے بعد۔ تو یہ چوتھی نشانی اس آیت کے اندر ذکر کر دی۔
جانوروں کو پیدا کرنے کی نشانی ذکر کر دی، بہت سارے جانور اللہ رب العالمین نے زمین میں پیدا کر دیے، انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اسی طرح ہواؤں کا مختلف رخوں پر چلانا، یہ اللہ رب العالمین نے اس ہوا کو تابع کر دیا ہے۔ چھٹی نشانی وتصریف الریاح ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بیچتا ہے، نازل کرتا ہے، بیچتا ہے، مبشرات، اور یہ کیا کرتا ہے؟ خوشخبری دیتی ہے۔ کس چیز کی؟ جب ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے اور خوشخبری ہوتی ہے کہ اب انشاءاللہ العزیز بارش ہو جائے گی۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ اپنی رحمت میں سے تمہیں چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ اللہ کے حکم سے یہ کشتیاں چلیں۔ پانی اس لیے اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے، تو اس پانی کے ذریعے سے یہ کشتیاں چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ اس کے ذریعے سے انسان اپنا رزق تلاش کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے، آج کل ورلڈ ٹریڈ کرتا ہے۔ تو وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیوں کرتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ نے ان کے لیے تابع کر دیے تاکہ یہ انسان اللہ کے شکر گزار بندے بن رہے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہوا رحمت لے کر آتی ہیں اور عذاب لے کر آتی ہیں، جب تم اس کو دیکھو تو اسے برا نہ کہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگو۔ سنن ابو داؤد نے نقل کیے۔ یہ ہوائیں جو آتی ہیں نا، تو یہ کبھی رحمت کا پیغام لے کر آتی ہیں اور کبھی اللہ کا عذاب لے کر آتی ہیں، اور یہ ہمارا اپنی شدید واقعہ بھی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ پروردگار، اے اللہ، آپ سے اس کی خیر کا اور جو کچھ اس میں خیر تو نے رکھی ہیں اس کا، اور جس خیر کے لیے یہ ہوا بھیجی گئی ہے وہ تم سے مانگتا ہو، اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہو، جس شر کے لیے ہوا بھیجی گئی ہے اس شر سے پناہ مانگتا ہو۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ساتویں نشانی بادلوں کی تسخیر کی نشانی، والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ بیان کر دی ہے، اور یہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی آیات آپ بعد میں پڑھیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح بادل دیکھتے تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کو امید بنتی ہے کہ بارش ہو جائے گی۔ آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ کے سامنے بادل آ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے انور مبارک پر آثار کچھ اور نمودار ہو جاتے ہیں، آپ پریشانی محسوس کرتے ہیں، اور کبھی اندر جاتے ہیں، کبھی باہر جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے، کہ ایک قوم کو ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا۔ حجی جب انہوں نے عذاب کو دیکھا کہ جس کی ابتدا بادل سے ہوئی، بادل آئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے کہ اب ہمارے اوپر بارش برسائے گی، اس سے ہمارے اوپر بارش آ جائے گی۔ لیکن وہ کیا تھا؟ حقیقت میں وہ ابتدا عذاب کیا اور شروع اور آغاز تھا۔ تو لہذا اس لیے میں بے چین ہو جاتا ہوں، اور جب بارش شروع ہو جاتی تھی، بوندا باندی شروع ہو جاتی تھی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین نے خیر کا فیصلہ کیا ہے اور اب بارش ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ بے چینی ختم ہو جاتی تھی۔ تو بہرکیف اس میں نشانیاں بیان کر دی گئی توحید کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مدعا، اور اس کے بعد والی اس کی دلیل، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ ایسے کہ جنہوں نے بنا دیے ہیں، تجویز کر رکھے ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا دیتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا کیا تجویز کر رکھے ہیں؟ اندادن، شریک تجویز کر رکھے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، یحبونہم، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں، یحبونہم، یہ ہم ضمیر جو جمع کا ذکر کیا جاتا ہے نا، یہ عقلاء کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جو عاقل ہوتا ہے نا، عقل مند چیزوں کے لیے ہم کی ضمیر عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو بے جان چیزیں ہیں، عجیب بتوں کو، اللہ کے ماں سوا جو چیزیں ہیں جن کی وہ لوگ پرستش کرتے تھے تو بت تھے، بے جان تھے، ان کے لیے تو یحبونہا ہونا چاہیے تھا، ہاں مونس کی ضمیر۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں؟
یعنی یہ چونکہ اپنے بتوں کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کو ایسے سمجھتے ہیں گویا کہ وہ عقل والے ہیں، تو ان کی زبان میں اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں یتخذ من دون اللہ، کہ جو بنا دیتے ہیں یا تجویز کر لیتے ہیں اللہ کے ما سوا اندادن شریک، یحبونہم، اور یہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جس طرح کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جو حقیقی اللہ ہے، جو حقیقی معبود ہے، جو ایک خدا ہے، وہی محبت یہ اپنے ان بتوں کو دیتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی محبت اور گرویدہ ان کے ہو جاتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایماندار ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، اشد حبا للہ، ان کا اللہ سے محبت کرنا بہت زیادہ مضبوط ہے۔ جی والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد، بہت زیادہ سخت ہے، حبا، محبت میں، للہ، اللہ کے ساتھ، خالص اللہ کے ساتھ محبت میں یہ لوگ زیادہ قوی ہے اور مضبوط ہے، ان کی محبت ان کے مقابلے میں اللہ سے بہت زیادہ ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر جان لے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر جان لے وہ لوگ، یرا یہاں رؤیت علمی مراد ہے، جان سمجھ لے، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جس وقت یہ دیکھیں عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ یقیناً ساری قوت اللہ ہی کے لیے، ان القوت للہ، کہ ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ توحید کے ذکر کرنے کے بعد اور توحید کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب ان لوگوں کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے توحید سے منہ موڑا اور شرک کیا اور مشرک بنے، شرک کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے معبود اپنے لیے تجویز کر رکھے ہیں اور ان کو خدا سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام نظر و نیاز کرتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، ان کے سامنے جانور ذبح کرتے ہیں، تو فرمایا یحبونہم کحب اللہ، یہ لوگ ان باطل خداؤں اور باطل معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہاں محبت سے تعظیم اور فرمانبرداری مراد ہے۔ محبت کا اظہار کس چیز سے کرتے ہیں؟ کہ ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں غیر اللہ کی۔ محبت کا اظہار ہوتا ہے نا، کسی سے آپ کی محبت ہے تو اس کے اثر ہوتا ہے، نشانی ہوتی ہے، تو ان کی محبت کا اپنے معبودوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جو معبودان باطلہ ہے۔ صاحب روح المعانی نے یہ مفہوم بیان کیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے محبت میں سب سے بڑھ کر محبت میں راسخ ہے، کامل ہے اور مضبوط ہے، اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت نہیں کرتے ہیں، دوسروں سے مدد نہیں مانگتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بخلاف بت پرستوں کے کہ وہ جب بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور اہل ایمان اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اہل ایمان وہ لوگ ہیں، جس طرح کی کشتی کی مثال قرآن نے پیش کر دی ہے کہ جب کشتی میں سوار ہو اور ڈوبنے اور ڈگمگانے لگے تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو نجات کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ کفار اور مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور بت بعض اوقات حلوے کے بت بناتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو پھر اس کے بعد ان کو کھا جاتے، یعنی اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو کھا جاتے۔ ہندوستان کے اندر بھی اسی طرح کے بت پرست لوگ ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اگر جن لوگوں نے خدا کے ہمسر تجویز کر دیے ہے اپنی جانوں پر، جنہوں نے ظلم کیا ہے، قیامت کے دن جب یہ عذاب کو دیکھیں تو اس وقت یہ جان لیں گے کہ ساری قوت تو اللہ کے لیے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا، اس کے ہاتھوں میں یہ اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے، یہ کرتے ہیں۔ لو يعلمون ان القوة لله قدرة لله جميعا اذا عاينوا العذاب لندموا اشد الندم، یعنی اگر اب یہ دنیا میں ان کو پتہ چلتا تو یہ نادم ہو جاتے،
اور اپنے غیر اللہ کی بندگی نہ کرتے، یعنی ساری قوتوں کا سرچشمہ تو اللہ ہے، جب وہاں اللہ کی قوتوں کا اندازہ کریں گے تو پھر تو نادم ہو جائیں گے اور پشیمان ہوں گے کہ ہم نے بہت کچھ غلط کر دیا، لیکن پھر وہاں نادم ہونے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں کاش کہ ایسا ہوتا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، جس طرح وہاں دیکھیں گے اللہ کی قدرت کو اور اس کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے کریں گے، اب دیکھ لیتے اور اس کو محسوس کرتے اور اس کو جانتے اور شرک چھوڑ دیتے تو اچھا ہوتا، لیکن وہاں تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب کہ بیزار ہو جائیں گے، جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب بیزار ہو جائیں گے، اتبعوا وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے پیروی کی ہے۔ ایک ہوتے ہیں نا بڑے جی جو حکمران طبقہ ہیں، سردار طبقہ ہیں، وڈیرے ہیں، کبرا ہیں، سادت جس کو کہتے ہیں سادتنا، تو یہ جو ان کے بڑے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہیں، اس کے حکم کے مقابلے میں جنہوں نے گمراہی میں جو اپنے لیے بڑے بنا دیے ہیں، قیامت میں کیا کریں گے؟ یہ لوگ براءت کا اعلان کریں گے۔ کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ان کی پیروی کی ہے، وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہمارا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ہماری کچھ بھی خدمت نہیں کی ہے، ہماری کوئی بات نہیں مانی ہے، انکار کریں گے، واضح طور پر اعلان کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں بتلا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اے انسانوں گمراہ لوگوں کے پیچھے چل پڑو، ان کو اپنے بڑے بنا لو اور وہ آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دے، شرک کے راستے پر ڈال دے اور پھر کل قیامت میں تمہاری اطاعت سے انکار کریں، تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو فرمایا کہ استبرأ الذین اتبعوا، جس وقت بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، کارکن جس کو کہتے ہیں، خدمت گزار جس کو کہتے ہیں، وفادار جن کو کہتے ہیں، جو اپنے بڑوں کی زندہ باد مردہ باد کہتے ہیں، دن رات ان کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ جو ان کے بڑے ہوں گے وہ بیزار ہو جائیں گے اپنے چھوٹوں سے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان کے آپس کے تعلقات، یہ جو بڑے اور چھوٹے کی اور زندہ باد مردہ باد کے تعلقات جو قائم ہیں اور دنیا کے مفادات کی ایک رسی اور اندھی تقریر جو قائم ہے، یہ سارے رشتے ناطے اور تعلقات کٹ جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان سے کیا؟ الاسباب، ذرائع، اسباب، آپس کے جو تعلقات ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات ہیں، یہ گمراہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو اپنے لیے ساتھی بناتا اور اس کے راستے پر چل پڑتا، اور میں فلان شخص کو اپنے لیے دوست نہ بناتا، کیونکہ اس نے تو مجھے کیا کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو اللہ کی یاد سے مجھے گمراہ کر دیا، دور لے گیا، دور اللہ کے دین سے مجھے دور لے گیا۔ اللہ کا دین کہاں تھا اور وہ کہاں تھا، اور میں تو ان کی بھول بلیوں میں آ گیا۔ یہ خوشنما قسم کے نعرے لگاتے تھے تو میں ان کے نعروں میں آ گیا تھا، ہمیں دھوکہ دیتے تھے، فراڈ کرتے تھے ہمارے ساتھ، ہمیں سبز باغ دکھاتے تھے تو ہم سبز باغ کی وجہ سے ان کے پیچھے چل پڑے تھے اور اسی وجہ سے گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے۔ تو اللہ کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے یہ تعلقات کٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب ایک طرف بات نہیں ہوگی، جو پیروی کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی تو کچھ کریں گے نا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگوں کہ جنہوں نے پیروی کی اس دنیا میں، وَقَالَ الَّذِينَ، کہیں گے وہ لوگ اتَّبَعُوا جنہوں نے پیروی کی ہے، جو پیچھے چلے ہیں، جنہوں نے اقتداء کیا ہے اپنے گمراہ اماموں کے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہم کو واپس جانا نصیب ہو جاتا، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہمارے لیے ایک بار پھر دنیا میں لوٹنا ہوتا، ہم واپس چلے جاتے، تو ہم کیا کرتے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بیزار ہو جاتے ان سے، ہم ان سے بیزار ہو جاتے ہیں، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسا کہ یہ لوگ آج ہم سے بیزار ہو گئے۔
اب قیامت میں آپ جب مشکل میں پھنس گئے ہیں، اب عذاب کا سامنا ہے، آگے جہنم ہے، دھوتی ہوئی آگ ہے، اور دنیا میں تو ہم نے ان کی پیروی کی، ان کا ساتھ دیا تھا، اور اب یہ ہم سے بیداری کا اعلان کرے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا دنیا میں۔ تو کاش کہ ہم ایک دفعہ پھر واپس لوٹ جائے اور ہمیں نصیب ہو جائے، اور ہم جا کر ان سے اعلان براعت کریں کہ نہیں، ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم ایک خدا کی بندگی کریں گے، ایک رسول کی پیروی کریں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے ہیں ان کے ساتھ چلیں گے، اور کونوا مع الصادقین پر عمل کریں گے، راست باز لوگوں کا ساتھ دیں گے، ہمیں واپس بھیج دیجیے۔ تو کہتے ہیں وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی ہے، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہم کو واپس جانا نصیب ہو جائے، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جائے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دکھائے گا ان کو ان کے اعمال، کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھلائے گا اللہ تعالیٰ انہیں اعمالہم ان کے کرتوت اور ان کے اعمال، حسرات علیہم حسرتیں بنا کر، ان کا ایک ایک عمل اور ایک ایک قدم جو انہوں نے اٹھایا تھا دنیا میں گمراہوں کی پیروی میں، تو وہ ان کے اوپر حسرت بن کر اللہ تعالیٰ کو پیش کرے کہ دیکھیں یہ آپ کا وہ عمل ہے دنیا میں جو آپ نے فلاں دن یہ کام کیا تھا، فلاں موقع پر یہ کام کیا تھا، فلاں موقع پر ان کے لیے یہ کیا تھا۔ تو اس پر یہ کس چیز کے لیے دکھائے گا اللہ ان کے اعمال، حسرات علیہم، تاکہ یہ اس پر نادم ہو جائے، حسرت بن جائے، ان کے لیے افسوس کا ذریعہ بن جائے۔ تو سرداران قوم اور زعمائے ملک و وطن یہ قیامت کے دن اپنے ماننے والوں سے اور پیچھے چلنے والوں سے اور ان کی رضامندی کے لیے قربانیاں دینے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، اور یہی لوگ پھر ان سے بیداری کا براعت کریں گے، لیکن براعت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ قرآن کریم کہتے ہیں نا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی اطاعت کی جائے اور اس کی بات مانی جائے اور سنی جائے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنم کی آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے رکھے اور اللہ کے نبی کی اقتداء ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پیروی ہمیں نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے، کہ کہیں ہم گمراہ لوگوں کے پیچھے چلنے والوں میں شامل نہ ہو جائے کہ وہ خود بھی جہنم کا ایندھن بن جائے اور ہمیں بھی جہنم میں لے جائے۔ اجی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا نہیں ہے کہ یوم یقدم قومہ، کہ فرعون کیا کرے گا، وہ اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا اور اب اس کی قوم ان کے پیچھے پیچھے ہوگی، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، تو فرعون ان کو کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہاں ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا اور آپ کی پیروی کی تھی، وہ صحابہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، وہ اہل ایمان جو موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لا چکے تھے، وہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، تو وہ کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں۔ تو یہ قرآن نے مثال پیش کر دی ہے نا۔ تو انشاءاللہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ میرے امتی زیادہ ہوں گے، اللہ کرے کہ اللہ کے نبی کی یہ امتی جو اب تو بظاہر اس طرح لگتا ہے کہ عملاً اللہ کے نبی کے امتی نہیں لگتے ہیں، وہ تو وضع میں یہود اور نصارہ لگتے ہیں، یہود اور نصارہ کی تہذیب کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اپنے گھر ان کے اندر داخل کر دیا ہے۔ تو باہر کے عملاً ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے روز ہم پھر حسرت نہ کریں، نادم نہ ہو، پشیمان نہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ، زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے اس میں سے کھاؤ، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ حلال چیزیں کھاؤ، لیکن حلال چیزیں تو بہت ساری ہیں، بعض حلال چیزیں ہو لیکن گندی ہو تو پھر نہ کھاؤ، حلال بھی کھاؤ اور طیبا پاکیزہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ خطوات خطوتن کی جمع ہے، آثار اثر کو کہتے ہیں جی، آثار شیطان کے آثار، شیطان کی قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیونکہ بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک دشمن ہوتا ہے نا چھپا ہوا، جس کا پتہ نہیں چلتا، اس نے تو بالکل اعلان کہہ دیا ہے کہ ہمارے اور آپ کی دشمنی ہے،
اور میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. قسمیں اٹھائی گئی جی. تو جو بالکل قسمیں اٹھائے آپ کے سامنے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اور آپ دیکھیں میں آپ کا دشمن ہوں آپ میرا دشمن ہے, تو جو اس طرح کے قسمیں کھائے وہ دوست بن سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین, شیطان کی پیروی نہ کرو, ان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, بے شک وہ تم کو صرف برائی کا حکم دیتا ہے. انما یقیناً بات یہ ہے کوئی اور نہیں ہے, ان کا کام یہی ہے. یأمرکم کے حکم دیتا ہے تم کو بالسوء برائی کا, والفحشاء اور بے حیائی کا. شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور یہ بھی تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ اور بناؤ مَا لَا تَعْلَمُونَ, جن کو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو, اس کی نسبت کرو کہ جو تمہارے علم میں نہیں ہے کہ وہ اللہ نے کہہ دی ہے. یہ بہت بڑی جرات ہے, بڑی جرات ہے. لہذا فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا. تو شیطان ہمیشہ کے لیے انسانوں کا دشمن ہے. وہ ان سے شرک کرائے گا, غلط عقیدوں پر ڈالے گا. وہ یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے اور اس کی رضا کے لیے کیا ہے. شیطان کی پیروی کرتے ہوئے بھی کیا کہیں گے کہ یہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جی, اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور ارتکاب کرتے ہیں, قالوا کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس کے اوپر پایا ہے, یہ طریقہ تو ان سے چلا آ رہا ہے. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا, اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے. یہ بھی کہتے ہیں یعنی کام غلط کرتے ہیں, بے حیائی کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر حکم اللہ نے ہمیں دیا. تو دیکھو اللہ رب العالمین کی طرف وہ بات منسوخ کر دی نا کہ جو علم میں نہیں ہے. امام واحدی نے اسباب النزول میں کہا کہ ایھا الناس کلوا مما فی الارض والی آیت یہ بنو ثقیف اور بنو خزاعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ان لوگوں نے کچھ کھیتیاں کچھ جانور اپنے اوپر حرام کیے تھے جو اللہ نے ان کے لیے حرام نہیں کیے تھے جی. تو ان کی حرمت کی کچھ شرطیں اور قیدیں لگا دی تھی, مثلا بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اور حام, یہ چیزیں سورہ مائدہ میں اس کی تفسیر آ جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس, اے لوگوں, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور جو پاکیزہ ہے وہ کھاؤ. مردار چیزیں ہیں اور حرام چیزیں نہ کھاؤ کہ جو حرام ہے اللہ رب العالمین نے. کیوں؟ تحلیل اور تحریم کا اختیار اللہ نے اہل ایمان کو بھی نہیں دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا, اے اہل ایمان حرام نہ کرو طیبات ما احل اللہ لکم, پاکیزہ وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں. تو جو چیزیں حلال ہیں تم کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟ مشرکین نے یہی کیا تھا, حلال چیزیں اپنے اوپر بند کر دی تھی. تو اللہ نے کہہ دیا یہ کام تمہارا نہیں ہے. حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے. یا ایھا النبی, اللہ کے نبی سے بھی اختیار اللہ نے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اور رسمیں ایسی ہیں کہ آج لوگوں میں موجود ہے جن میں عملاً بلکہ اعتقاداً بھی بہت سی حلال چیزوں کو حرام سمجھ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. مثلاً آج کے زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں, ذی قعدہ کے مہینے میں, اس مہینے کو عورتیں خالی مہینہ کہتے ہیں, ذی قعدہ کے مہینے کو خالی مہینہ. محرم اور سفر میں شریعت میں شادی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے, تو کہتے ہیں نہیں یہ سفر کا جو مہینہ منحوس مہینہ ہے, محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی. اپنی طرف سے کہتے ہیں نا, ایک چیز جو جائز ہے اس کو حرام کر دیتے ہیں. تو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے. کیوں حرام کرتے وہ چیز کے جو اللہ نے نہیں کہہ دیا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ حرام اور حلال لوگوں نے اپنے طور پر مقرر کیے ہیں, اور حلال اور حرام کا اختیار تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. نہ کہا کرو تمہاری زبان ایسی جھوٹ کو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اپنی زبانوں سے کسی چیز کو حرام حلال نہ کہہ دو کہ جو حرام و حلال نہ ہو. حلال ہو تو اللہ اور اس کے رسول نے اگر حلال کیے تو حلال کہہ دو, اور حرام ہے تو حرام کہہ دو. اپنی طرف سے نہ کہا کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا, قالوا, تو یہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, کہ ہم اتباع اس کی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, اگرچہ ان کے باپ دادوں کا یہ اتباع تو کرتے لیکن اگر وہ عقل رکھتے ہیں, ٹھیک راستے پر چلتے ہیں, ابراہیم, اسحاق, یعقوب, یوسف علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ, عیسیٰ کی طرح سیدھے راستے پر چلتے تو ان کی پیروی کرتے ہیں. لیکن یہ تو اپنے ان گمراہ باپوں اور دادوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اولو کان آباؤہم, اگر کہ ان کے باپ دادے جو تھے لا یعقلون شیئا,
وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت پر تھے، وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے، اور یہ ان کی پیروی کرتے ہیں، اور دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ رسم و رواج کہ ہم پیروی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس پر پایا ہے، شرک، کفر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ان کی اقتدا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کا طریقہ ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، حکم تو یہ ہے اہل ایمان کو کہ جو اللہ کی طرف انابت رکھنے والے ہیں اس کی پیروی کرنے، اس کے راستے کے پیچھے چلنا ہے، جو اللہ رب العالمین سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اس کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اس صراط مستقیم سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ان کی پیروی تو نہیں کرنی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعُقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہے، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعُقُ، اس شخص کی مثال ہے اس کی، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعُقُ، جو آواز دیتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، ایسی چیز کو کہ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو نہ سنے، وہ سنتا نہیں ہے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سوائے پکار کے اور بلاوے کے، إِلَّا دُعَاءً، پکار، اور نداءً، بلاوا، آواز، بس صرف ایک آواز ہے کہ جس کو اس کے کانوں میں آواز لگتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ کہتا ہے، یہ ہانکتا ہے، پکارتا ہے، بس اتنا ہی سنتا ہے، باقی اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، مجھ سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، فہم لا یعقلون، سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں صاحب روح المعانی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کافروں کی دعوت دینے والے شخص کی مثال ایسی ہے، کافروں کو جو لوگ دعوت دیتے ہیں نا، تو اس کی مثال جیسے کہ اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے کفار کو، یا آج کے دور میں کوئی مسلمان جو ہے کافروں کو دعوت دے، کفار کو دعوت دے، یہود و نصارہ کو دے، تو کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کے پیچھے چیخ کر پکار اور آواز کرتا ہے، اور وہ صرف سنتے ہیں پکار اور آواز، اور اس سے کوئی زیادہ بات وہ نہیں سمجھتے، بس صرف آواز اور پکار سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے آواز دی لیکن کیا کہا اس کو وہ بالکل نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کے اللہ کے نبی کی مثال ہے کہ وہ ان کافروں کو دعوت دے رہا ہے توحید کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، لیکن وہ سوائے ہانک کے پکارے اور آواز اور پکار کے اور بلاوے کے اور کچھ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو دیکھ کے نہیں اور نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کی مثال اس شخص کے جانوروں کی طرح سے ہے جو اپنے جانوروں کو پکارتا اور چیختا چلاتا ہے، جس طرح ایک شخص ہوتا ہے نا، اس کے جانور ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں اور جانور ہیں، اور یہ چرواہا ہے، اس کو چلاتا ہے اور ہنکاتا ہے اور اس کو پکارتا ہے، تو اس کو سوائے پکار کے اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، تو مثال ان کافروں کی ان جانوروں کی طرح ہے جی، اور جس کی طرف دین کی طرف دعوت دینے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو گڈریا ہے، جو ان کا نگران ہے۔ دونوں کا مطلب ایک جو بن جاتا ہے۔ وہاں کے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ باپ دادوں کی تقلید میں اندھے ہو گئے ہیں، سمجھنے اور قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، بس صرف آواز ان کو سنائی دیتی ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ سم بکم فہم لا یعقلون، حق سننے کو تیار نہیں ہے، بہرے بنے ہوئے ہیں، حق بولنے کو تیار نہیں ہے، گونگے بنے ہوئے ہیں، اور رائے حق پر چلنے کو تیار نہیں ہے، اندھے پن انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے، واشکروا للہ، کھاؤ لیکن یہ کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو، کھانے کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو، ان خالص اللہ کا شکر ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ کھاؤ اللہ کا، رزق اللہ کا ہے اور شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہی چرگا زمائے اور انڈی پر بلکور کیا جائے کہ سو یہ خالق مثال ہو چکتا ہے، تو کھاتا کہیں اور سے ہیں اور شکر کہیں اور ادا کرے، سجدہ کسی اور کو سامنے وہ کرے، جھکے کسی اور کے سامنے، تو وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تمہارے کے مطلوب کیا ہے کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کے رزق، رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، نعمتوں کا شکر۔ تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور عبادت کی جائے، اس میں مشغول رہا جائے اور ان کی نعمتوں کو گناہوں میں ختم نہ کیا جائے، یہ اس کا شکر ہے۔ دی ہوئی جو نعمتیں ہیں نا، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کی جائے، خواہ دولت ہے، رزق ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے پاس موجود ہے۔ ما رزقناکم میں یہ مطلب ہے، نکتہ ہے
کہ دوسروں کا مال چھین کر یا چرا کر یا خیانت کر کے استعمال کرنا یہ حرام ہے. ایسا نہ کیا جائے کہ کسی کا مال لے لیا جائے اور چھین لیا جائے یا اس میں خیانت کی جائے اور اس کو کھایا جائے. نہیں، جو ہم نے تم کو دی ہیں حلال طریقے سے دی ہیں اس میں سے کھاؤ اور حرام ذریعوں سے حاصل نہ کرو. حرام کھانے کا وبال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی مال اور قول و عمل کو قبول فرماتا ہے. جی پھر فرمایا بلا شبہ حلال کھانے کے بارے میں اللہ جل شانہ نے پیغمبروں کو جو حکم دیا ہے مومنین کے بھی وہ حکم دیا ہے. پاکیزہ رزق کے کھانے کا اللہ نے حکم دیے اہل ایمان کو. اللہ کے شکر کا حکم یہ ہے اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اللہ کی بندگی کے لیے شرط پاک مال شرط ہے. تو عبادت تب قبول ہوگی جب پاک مال انسان کا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حرام ذرائع سے اپنے آپ کو بچائے. آج کل لوگ رشوت لیتے اور دیتے ہیں، اس کو ہدیے اور تحفے اور چائے پانی کا نام دیتے ہیں. یہ حرام ہے، یہ حرام مال. اس سے عبادت قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں بھی اثر ہو جاتی ہے. سود کم ہو یا زیادہ ہو، لے یا دے، یہ دونوں حرام ہیں. اسی طریقے سے گناہ کا کام کرنا اور گناہ میں مدد کرنا یہ بھی حرام ہے. گناہ کی اجرت بھی حرام ہے. گناہ کے کام پر کوئی بندہ اجرت لیتا ہے تو وہ بھی حرام ہے، یا دیتا ہے، یہ بھی حرام ہے. تمام چیزوں کی کہ جو حرام چیزیں ہیں ان کی تجارت کرنا یہ حرام ہے. اس سے جو بھی کمائی ہوگی 1 روپیہ ہو یا زیادہ ہو یہ حرام ہے. شراب، خنزیر، سور کا گوشت اور مردار، یہ ساری چیزیں، تصویر اور مورتیاں، ان سے کمائی جو کی جاتی ہے یہ حرام ہے. اسی طرح قیمت اور نفع بھی اگر ایسی ہو کہ جو ناجائز طریقے پر لی جائے اور دی جائے یہ حرام ہوتا ہے. اسی طرح جو قمار کے جتنی بھی صورتیں ہیں جوئے کے، یہ سارے اس کے ذریعے سے جتنے بھی مال تجارت کا کمایا جاتا ہے، بیمہ پالیسی کے ذریعے جو مال کمایا جاتا ہے یہ بھی حرام میں آتا ہے. غصب کے ذریعے، چوری کے ذریعے، ڈاکہ زنی کے ذریعے، یہ سارے اموال حرام ہیں. میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہ کی جائے تو جس وارث کا مال آپ کے قبضے میں ہے اور اس کو آپ کھا جاتے ہیں یہ حرام ہے. تو اللہ نے اہل ایمان کو ان تمام حرام مالوں کے کھانے سے روکا ہے کہ اے اہل ایمان پاکیزہ مال میں سے کھاؤ. تو یہ بات عمارت رکھنا، جو پاکیزہ مال ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ، یہ حرام نہ کھاؤ. اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. حرام کا وبال ہوتا ہے. حرام آمدنی سے اگر کوئی صدقہ کرے صدقہ قبول نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے حرام مال سے ثواب کا ارادہ کر دیا کہ حرام مال ہے اس کو صدقہ کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید بھی رکھتا ہے، یہ کفر کے قریب انسان پہنچ جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیا ارشاد نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بھی کوئی بندہ حرام مال سے کسب کرے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا وہ قبول نہ ہوگا، اور اگر اس میں سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا جائے گا دنیا سے تو وہ اس کے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتے ہیں، برائی کو نیکی کے ذریعے مٹاتا ہے، بے شک خبیث کو نہیں مٹاتا۔ تو لہذا حرام مال کمانا کھلانا یہ انسان کے عبادت کے اوپر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے، اور ایسا گوشت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس حرام سے پلا بڑا ہو جنت اس کا زیادہ مستحق ہے کہ جہنم زیادہ مستحق ہے کہ جہنم کی آگ میں وہ چلا جائے، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جنت میں وہ جسم داخل نہ ہوگا جس کو حرام سے غذا دی گئی ہو، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جو حرام سے پلا بڑا ہو۔ تو لہذا حرام مال جسم سے نکالنا اگر کسی کا حق ہے اس کو دے دینا۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اس کی بندگی کرنے والے ہو، اور اگر اپنے نفس کی بندگی کرنے والے ہو یا معاشرے کے چلن اور رواج کے بندے ہو تو پھر کرتے رہو جس طرح کرتے ہو، جس طرح معاشرہ چل پڑا ہے۔ ہاں جی، معاشرہ جس رو میں بہ رہا ہے اس طرح تم بھی کرو، اور اسی طرح حرام ذرائع سے مال کماؤ، کھاؤ اور پیو اور مزے کرو، لیکن جب جائیں گے تو جنت میں نہیں جا سکیں گے، دوسری جگہ جو جہنم میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یقیناً اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون، بہتا ہوا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور حرام کیے گئے ہیں کہ جن کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے ماں سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ مثلا مشرکین کیا کرتے تھے، جب کوئی جانور ذبح کرتے نا تو کہتے بسم اللہ والعزیٰ، لات کے نام سے اور عزیٰ کے نام سے، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے نام سے اس کو ذبح کرتا ہے۔ تو لہذا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو یہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، لیکن جو شخص مجبوری میں ڈال دیا جائے، فمن اضطر، جو مجبوری میں ڈال دیا جائے، کیا مطلب، یعنی مجبور کیا گیا یا مجبور ہوا، غیر باغ، اس حال میں کہ باغی نہ ہو، بغاوت کا ارادہ نہیں ہے، نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھ جانے کا ارادہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس اس ارمان میں اور اس امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ بس میں کہیں مجبور ہو جاؤں تاکہ یہ سور کا گوشت ذرا چکھ لو کہ یہ کیسا ہوتا ہے، ہاں جی، اور یہ سود کیسا ہوتا ہے، نہیں، جو مجبور ہوا اور اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کوئی عضو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جان چلی جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں جب کیا کہتا ہے، فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، غیر باغ، اس حال میں کہ باغی نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، باغی نہ ہو، اللہ کے حدود سے نکل لینے والا نہ ہو، ولا عاد، اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بقدر ضرورت اور بقدر حاجت اس میں سے لے کر بس استعمال کرے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں آج کے زمانے میں جدید دنیا کے اندر بلا تکلف شراب پیتے ہیں اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور ان جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جو حرام طریقے سے ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کی پرواہی نہیں کرتے ہیں۔ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ اللہ کے بندے، اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو پھر حرام چیزوں کو نہ کھاؤ، وہ حلال چیزیں تھوڑی ہیں، سبزیاں موجود ہیں، سبزیوں سے گزارا کرو، گوشت، حرام گوشت نہ کھاؤ۔ اجی مچھلی موجود ہے، انڈے موجود ہیں، چاول موجود ہے، وہ کھاؤ، باقی چیزیں کھاؤ۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، روزانہ پیٹ بھر بھر کر حرام کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار ہماری مجبوری ہے۔ مجبوری تو اس کو مجبوری نہیں کہتے ہیں، وہ جو جان کا خدشہ ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، حرام چیز موجود ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز حرام چیزوں میں سے موجود ہو، اس میں سے بقدر ضرورت کے جس پہ جان بچ جائے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو باقی استعمال نہیں کیا جا سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو سور کا گوشت کھایا تو یا مردار کا گوشت کھایا تھا تو بسم اللہ پڑھ لیا تھا، اللہ کے نام لیا تھا،
تو اللہ کے نام العیاذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا. آپ حرام کے اوپر بسم اللہ پڑھ لیں تو حلال ہو جائے گا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگوں کے جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون به ثمنا قلیلا اور خریدتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت، ویشترون به خرید لیتے ہیں بھی یا لیتے ہیں اس کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت لیتے ہیں، تو تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی کتاب کو بیچتے ہیں اور وہ تھوڑی قیمت لیتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں بھرتے ہیں اپنی پیٹوں میں مگر کیا بھرتے ہیں؟ آگ. اپنی پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں. یعنی اب تو یہ بظاہر کوئی چیز ہے جس کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں جو لے رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ کے کتاب کے کو چھوڑ کر، اور اس کا کیوں چھوڑتا ہے اللہ کے حکم کو؟ دنیا کے لیے، کہ دنیا میں سے کوئی چیز لے لے. یہ اب جو لے رہا ہے اور پیٹ اس سے بھر رہا ہے تو یہ پیٹ میں نہیں ڈال رہا مگر آگ. یہ حقیقت میں آگ ہے. کیا مطلب؟ یعنی نتیجے میں جا کر یہ آگ بننے والی ہے. جس طرح کے تلی کے ڈبے میں تلیاں ہوتی ہیں نا کہ نہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آگ ہے. کیوں؟ لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ جب آپ لگائیں گے تو وہ جل اٹھے گی. اس طرح جب دنیا سے انسان چلا جائے گا تو جس نے اپنے پیٹ کے اندر حرام ڈال دیا ہے وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں ڈال رہے ہیں، نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ، اتنا بڑا جرم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز ان سے بات نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان سے بات ہی نہیں کرے گا. یہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دردناک عذاب سے بچائے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس عذاب کو قبول نہ کرتے. اللہ نے تو بتلا دیا کہ اس کے نتیجے میں عذاب ہونا ہے، اور توبہ کرو، استغفار کرو، مغفرت کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عذاب کو قبول کرتے ہیں اور مغفرت کو چھوڑ دیتے ہیں. مغفرت کو بیچتے ہیں، عذاب کو لے لیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت چھوڑ کر لے لیا، قبول کر لیا، عذاب کو مغفرت چھوڑ کر، ہاں جی، عذاب کو مغفرت کے بدلے میں لے لیا. تو یہ وہ لوگ ہیں. فما اصبرهم علی النار، اللہ فرماتے ہیں یہ کتنے صابر لوگ ہیں جہنم کی آگ کے اوپر. یہ کتنے بڑے دل گردے والے لوگ ہیں کہ آگ کے اوپر یہ صبر کر رہے ہیں. ہاں جی، جہنم کی آگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور جہنم کی آگ میں جانے کے لیے، کودنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. فما اصبرهم علی النار، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نے نازل فرمایا ہے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، وہ بڑی دور کی خلاف ورزی میں اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ یہودیوں کے علماء اور رؤساء اور ان کے بڑوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ یہی کیا، یا یہود اور نصارہ ہو یا آج کے زمانے کے کوئی بھی انسان ہو، کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور قانون کو چھوڑ کر دنیا لیتے ہیں، دنیا قبول کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے قانون کو چھوڑ دیتے ہیں. اجی سود نہیں چھوڑتے، کیوں؟ ہمارا نظام معیشت کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. اجی نہیں چھوڑتے، قبول کر لیا ہے. کتنے صابر ہیں جہنم کی آگ کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں. تو حرام ذرائع سے مال کمانا، اللہ کی کتاب کو چھوڑنا، دولت اور سرمایہ سمیٹنا، دنیا بین الاقوامی طور پر ایسے معاہدے کرنا کہ جو اللہ کے دین کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے، یہ حقیقت میں جہنم کا سودا ہے. جہنم کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اور یہی ہمارے جو بڑے ہیں کل قیامت کے روز اگر ہم آج ان سے انکار نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، تو گویا کہ ہم نے اس بین الاقوام کے اندر جو ہمارے بڑے بن گئے ہیں، پوری دنیا کی دولت ان کے ہاتھوں میں ہے، اور اس دولت کی وجہ سے ہم ان کے پجاری بن گئے ہیں، اور جتنے بھی قوانین ہیں ان کے منشا کے مطابق بنانے چلے ہیں اور مسلسل اس میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنی کتاب سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں، دین سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم گمراہوں کی پیروی سے اپنے آپ کو بچائے. اور ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ایک تھے، کان امۃ للہ، لیکن ایک امت کی حیثیت سے کام کر رہے تھے.
وہ جو کام کر رہا تھا، جتنا حوصلہ اللہ نے ان کو دیا تھا، پوری قوم کے خلاف تنے تنہا کھڑے ہو گئے تھے، اور کیا کہہ دیا، بالکل تمہارے اس شرک مشرکانہ نظام کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اس گمراہی کے نظام سے ہم بیزار ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اور ان تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آپ کی بھلائی اسی میں ہے، جہنم کی آگ سے آپ بھی بچ سکتے ہیں اور ہم بھی بچ سکتے ہیں، کہ اللہ کی اس کتاب کی طرف آئے اور اللہ کے اس قوانین کو نافذ کر دیں، اور دنیا نہ لے لے اس کے بدلے میں، کتاب اللہ کے بدلے میں دنیا کو نہ لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا